اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ابھی ماشاء اللہ فجر کی نماز اللہ جل شانہ نے ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. فجر کی نماز میں جو ہے پہلی رکعت میں آپ لوگوں نے قرات سنی ہوگی. نماز میں دھیان دینا چاہیے. جس نے نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا نہیں کیا اس نے ایک بہت بڑی دولت کو ہاتھ سے چھوڑ دیا. تو پہلی رکعت میں یہ قربانی کا اصل فلسفہ اور اس کی حقیقت کیا ہے عید قربان کی اللہ جل شانہ نے صرف ایک آیت میں اس کو بیان فرما دیا. اور یہ بتا دیا کہ یہ قربانی جو تم لوگ کرتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کی غرض کیا ہے. یہ رکعت اول میں سنا. 70ویں پارے میں قرآن پاک کی. اس میں قربانی کا گوشت جو ہے وہ کھانا کھلانا تو ہے ہی ہے. غریبوں کو کھلانا یہ بہت زیادہ ثواب ہے جو جتنی زیادہ حاجت مند ہو. لیکن سب سے بڑھ کر جو ہے اس کا فلسفہ اللہ جل شانہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یہ ہے آیت کریمہ جو آپ نے فجر کی نماز کی رکعت اول میں سنی. فرمایا تمہارا گوشت ووشت نہیں پہنچتا اللہ پاک کے پاس. یہ تم 10 20 25 قربانیاں ہزاروں قربانیاں جو کرتے ہیں تو گوشت فرشتے لے کر وہاں نہیں جاتا ہے. لن ینال اللہ لحومها, اللہ جل شانہ کے دربار میں یہ گوشت نہیں پہنچتا ہے, یہ تمہارے کھانے کے واسطے ہے. لیکن تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس قربانی کرائی کیوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کیوں کی. فرمایا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, اللہ جل شانہ تم سے تقویٰ چاہتا ہے, اللہ کا ڈر چاہتا ہے. یہ قربانی ایک نشانی ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جانور کی قربانی کی, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اللہ جل شانہ نے اس کو قبول فرمایا. ایک نشانی ہے, اس بات کی علامت ہے کہ جس طریقے سے یہ چھری پھری ہے جانور کے اوپر, تمہاری نفسانی سب خواہشات کے اوپر جب تک چھری نہ پھراؤ گے تب تک تمہیں کامیابی نہیں ملے گی. یہ ہے, یہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے قربانی کا فلسفہ. ایسا نہیں کہ گوشت کاٹ لیا اور جو ہے پایا کھا لیا, کلیجی کھا لی, اگر میں نے 5 قربانی کی, میں نے قربانی کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن آدمی اسی کے اوپر بس کرے نہیں. قرآن حکیم نے اس کا فلسفہ جو بیان فرمایا حقیقت لن ینال اللہ لحومها, اس کا گوشت وہاں تک نہیں پہنچتا ہے اللہ کے دربار تک. ولا دماؤها, خون بھی نہیں پہنچتا ہے اس کا. پہنچتا کیا ہے ولکن ینال التقویٰ, جو اس قربانی کے ذریعے سے تمہارے دلوں کے اندر تم جو تقویٰ پیدا کرو گے. مطلب کیا ہے کہ ہماری ساری نفسانی خواہشات کے اوپر
چھری پھیر لینے کا دن ہے آج. ہر سال یہ دن آتا ہے قربانی کا. کتنی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کتنی ایسی خراب خواہشات ہمارے اوپر آتی ہے، اس کو ہم کیے جاتے ہیں، ذرا سی دیر بھی روک نہیں سکتے ہیں. فرمایا تمہاری قربانی کیا ہوئی؟ قربانی کا مقصد تو فوت ہو گیا. ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، غیبت کرنے کو دل چاہا، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا خراب ہے، فلانی خراب ہے. عورتوں میں تو بہت زیادہ اس کا مرد ہے، جہاں بھی بیٹھی کسی نے کسی لائن سے کسی کی بات. اور ہم لوگ بھی کم نہیں. اسی لیے تو فرمایا سلامت فی الوحدہ، جہاں 5 آدمی، جہاں 2 آدمی راستے میں ملے، اللہ کے بندے نے نماز مسجد کے اندر ادا کی اور ادا کر کے وہاں باہر کھڑا ہے، وہاں غیبت کر رہا ہے. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. یہ تو اس بات کی علامت ہوئی کہ نماز ہی قبول نہیں ہوئی. یہ دن بھر میں کتنی خواہش پیدا ہوتی ہے لوگوں کی غیبت کرنے کی، راستے میں چلتے اٹھتے بیٹھتے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کوئی خراب نہیں ہے، خراب ہم خود ہیں. جو آدمی اپنے آپ کو خراب نہیں سمجھے گا، لوگوں کو خراب سمجھے گا، فرمایا وہ کامیاب نہیں ہوگا. خراب تو ہم خود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آدھا ادویہ کو بین جنبئی کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارا سب سے بڑا دشمن تو وہ ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے، یعنی نفس ہے تمہارا. تو یہ نفس کی خواہشات کے اوپر چھری پھیرنے کا نام، اس کا نام اصل ہے قربانی. اسی لیے تو میدان جہاد کے اندر جو لڑتے ہیں، فرمایا ان سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ لڑنا. رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر. وہ بڑا جہاد، وہ چھوٹا جہاد، یہ بڑا جہاد. ہر وقت کتنی خواہشات ایسی ہوتی ہیں. اب یہ جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اس کا چھوڑنا مستحب ہو. قرآن حکیم کے اندر جو ہے عبارت النص نے کھلی آیتوں میں اس کو بیان فرمایا. آپ دیکھ لیجئے، سن لو، پہلے بھی سنا ہوگا لیکن سنتے جاؤ. لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، پیٹھ پیچھے غیبت نہ کیا کرو. جو خراب چیز کسی کے اندر ہے اس کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، اس کا نام غیبت ہے. اگرچہ اس کے اندر وہ خراب ہے، اس کو پیٹھ کے پیچھے. اور غیبت کرنے والے کا نفل بھی اور مستحبات کچھ قبول نہیں ہوتا ہے. کسی کے اندر ایک خرابی ہے، مان لو، اس خرابی کو کوئی دوسرا پیچھے بیان کرتا ہے، اس کا نام غیبت ہے. اور اگر کسی کے اندر کوئی خرابی نہ ہو اور اس کو بیان کرتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کا نام بہتان ہے. شریعت نے یوں تقسیم کی ہے، ھذا بہتان عظیم. تو کتنی بھی خرابی ہو لیکن اس خرابی کو ہم بیان کرتے ہیں کہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، بس. اور آپ جانتے ہو جو غیبت بیان کرتا ہے، تو جس کی غیبت بیان کرتا ہے اس کی جو ہے گناہ کو اپنے اوپر لے رہا ہے، اپنی نیکیوں کو اس کو دے رہا ہے خامخواہ. لا یغتب بعضکم بعضا. مثال کیا دی ہے قرآن پاک نے؟ تم کیا کر رہے ہو یہاں کھڑے ہو کر؟ فرمایا یہ مسجد کے دروازے پر یا گھر کے دروازے پر یا بیٹھ میں کیا کر رہے ہو؟ تو حق تعالی جل شان الارشاد اس کا جواب دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہو؟ قربانی کا گوشت تو کھایا، لیکن قربانی کے گوشت کے ساتھ ساتھ اپنے مردار بھائی. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، مردار بھائی. فلانی غیبت کرتا ہے تو گویا اس کو وہ مر گیا، مرنے کے بعد پھر وہ سڑ گیا قبر میں، تو اس کا گوشت کھا رہا ہے لپالپ. لیکن تجھے ابھی اس کی شکل سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ قرآن حکیم کے اندر ہے. یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. وہ تو مردے کو دیکھنا بھی تمہیں جو ہے مشکل ہے. ایک مر جائے تو بھاگتے پھرتے ہو ادھر ادھر کہ کہیں میرے کو کھینچ نہ جاوے. کھینچنے کیا جاوے، وہ تو جانا ہی ہے، جانا پڑے گا ہی ہے. آج نہ صحیح کل، کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے میں، کسی کو کہیں جانا تو پڑے گا ہی، عورت ہو یا مرد، چھٹکارا نہیں ہے. 2 4 5 دن کوئی زیادہ کوئی کم، 2 4 سال کوئی کم کوئی زیادہ، لائن لگی ہوئی ہے سب کی. تو فرمایا کہ وہ مردہ آدمی جو ہے تیرا بھائی، اس کو تو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. اگر کوئی اس کا ہاتھ کاٹ کر تجھے دیوے کہ لو اس کا سموسا بنا کر کھائے گا؟
فرمایا یہ کسی کی غیبت کرنا گویا اس کے ہاتھ کو اس کے پاؤں کو تو چبا رہا ہے سڑنے کے بعد. یہ قرآن حکیم کے اندر ہے. زندگی بھر کے مظاہرے کے بعد اتنی بات بھی ہمیں نصیب نہ ہوئی کہ ہم کسی کی غیبت سے بچ جائے. تم 10 پارے پڑھ لو اور ایک مرتبہ کسی کی غیبت کر لو، 10 پاروں کا ثواب چلا جا رہا ہے. اس سے بہتر یہ خاموشی کے ساتھ کنارے پر بیٹھ رہتے لیکن کسی کی غیبت نہیں کرتے. یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، یہ قرآن پاک ہے. صحابہ کرام اس لیے تو بے ہوش ہو جاتے تھے. آج ہم سارا قرآن پاک دور 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 پڑھ کے جاتے ہیں، کچھ فکر ہی نہیں. یہ پہلی رکعت کے اندر امام صاحب نے جو قرات پڑھی ہلا دیا کہ قربانی کیا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. یہ گوشت کھانا مقصد نہیں ہے. تمہارے اخلاق کو سدھارو، تمہاری جو نفسانی جو خواہشات آ رہی ہے اس کو اللہ کے نام پر قربان کرو. چھری، یہی اس کا نام قربانی. یہ تو یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو. آج موقع ہے اس زندگی کے اندر، مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا. مرنے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، توبہ زندگی میں قبول ہوتی ہے. تو آگے فرمایا ان اللہ تواب الرحیم. جن کی غیبت کی ہے جاؤ ان کے پاس معافی مانگو، یہ توبہ ہے. ایسا نہیں ہوگا. سیدھا ہی عرض کر دیتا ہوں، جن کے پاس جن کی غیبت کی ہے ان کے پاس جا کر کیا کرو، معافی مانگو. یہ دنیا میں تھوڑی سی شرم لگے گی. کل ہی میں ایک نوجوان میرے پاس آئے تو آنے کے بعد وہ بیٹھ گئے، اندر بیٹھا ہوا، ہاتھ میں کچھ عطر کا ڈبہ تھا. ظہر کی نماز کے بعد میں نے کہا پہیے آتے فرمائیے. میں نے کہا تو ذرا کانپتے کانپتے بولنے لگے کہ آپ کی مجھ سے غیبت ہو گئی ہے اور میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. کہ جس طرح کی بات ہے یوم عرفہ کی، جوان بالکل، داڑھی ماشاءاللہ کالی. پھر مجھے انہوں نے عطر پیش کیا. میں نے کہا کیا غیبت ہو گئی ہے؟ تم بتا دو. میں کہا ہم دو ہی ہیں. انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ میں آپ کی آواز کی نقل کر رہا تھا. میں نے کہا یہ تو کسی کی آواز کی نقل کرنا تو محبت بھی ہو سکتی ہے نا. یہ میں بھی اپنے ایک بزرگ استاد کی میں نے کہا میں نقل کرتا تھا محبت کے اندر، اور ان کو پتا بھی، تو وہ خوش ہو گئے. میں نے کہا آپ کوئی فکر نہ کرو، اس سے بڑھ کر کی کوئی بات ہے. میں نے کہا اعلان کر دیا ہے پہلے سے ہی کہ جتنے لوگوں نے غیبت کی ہے میں بھی معاف کرتا ہوں، ان کو بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی معاف کر دے خدا تمہیں پکڑے گا نہیں. یاد رکھ لو اس کا یہ کہ تم یہاں معاف کر دو، تمہارے معاف کرنے سے خدا اس کو پکڑے گا نہیں، ہو نہیں سکتا ہے. اللہ جس کو چاہے پکڑ لیتا ہے. حق تعالی جل شانہ تیری پکڑ سے ہماری حفاظت فرما. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا اللہ کا ولی، جب جوانی کے اندر خدا ان کو ولایت بنا تھا. یا جنید بغدادی، اس قسم کے بزرگوں میں سے. ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے اور کسی کے پاس مانگا، کچھ بھیک مانگی، دو مجھے. اور مانگنے والا جوان تھا، ہٹا کٹھا تھا. تو یہ بزرگ تو بھی نہیں بنے تھے، لیکن اللہ ان کو بزرگ بنا رہے ہیں. ہاں، اللہ جل شانہ اپنی طرف سے نظام کر رہے ہیں. تو ان کے دل میں وسوسہ آیا اور یقین کے درجے میں کہ اتنا نوجوان ہے اور لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہے. ہو گئی یہ بات. دن بھر میں 1-2 مرتبہ یہ یقین کے طور پر سوچ لیا کہ اس کو مانگنا نہیں چاہیے. اب مانگے تو میرے کو نظر آیا تو میں ایسا کر دوں گا. رات کو خواب میں دیکھا انہوں نے کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے، ایک ٹرے میں ایک پلیٹ کے اندر گوشت ہے، کہا یہ انسان کا گوشت ہے، کھاؤ. تو کہا نہیں، مجھے گھن آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. تو فرمایا دن کو تو تم کھا رہے تھے اس کو، ابھی کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تو کہا میں نے کہاں کھایا؟ کہا بازار میں گئے تھے، وہ ایک نوجوان بھیک مانگ رہا تھا
تم نے اس کو دیکھ لیا کسی کے پاس مانگتے، تم نے فوراً تمہارے دل کے اندر تمہاری زبان سے نکالا نہیں، لیکن تمہارے دل سے تم نے یقین کر لیا اور یہ سوچا کہ اس کو بھیک نہیں مانگنا چاہیے، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تم نے اس کی غیبت کی تو کہا اللہ معاف، کہا نہیں جاؤ اس پاس معافی مانگو. آنکھ کھل گئی، خواب تو خواب ہی ہے، بدن پر پسینہ آ رہا ہے، پریشان ہے، کس طریقے سے کیا کروں؟ اسی بازار کی طرف گئے، شاید مل جائے اللہ تعالیٰ مدد فرما دے. تو یہ گویا جنید بغدادی ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی تربیت ہو رہی ہے اللہ پاک سے. یہ نوجوان یہ ہے، لیکن شروع زمانے میں بتایا اللہ پاک نے کہ تم ولی نہیں بن سکتے، تم عالم نہیں بن سکتے، تم پرہیزگار نہیں بن سکتے، تم زاہد نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارے ہاتھوں سے اور تمہاری زبان سے دنیا کا انسان محفوظ نہ رہے. چاہے روزانہ ایک قرآن پاک تم ختم کر لو، ایک کر لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی بخاری شریف کے امام بخاری روایت لائے، المسلم من سلم الانسان من لسانہ و یدہ، پکا مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا بھائی بچ جائے. اگر ہماری زبان سے بچا نہیں کوئی، کل کو جا کر قبر میں سونا ہے، کیا حال ہوگا؟ کسی کو ہم نے نہیں چھوڑا، نہ علماء کو چھوڑا، نہ زہاد کو چھوڑا، نہ اولیاء کو چھوڑا، نہ عام کو چھوڑا، نہ خاص کو چھوڑا، نہ حافظ قرآن کو چھوڑا، نہ محلے والے کو چھوڑا. عورتوں نے عورتوں کو چھوڑی نہیں، جہاں بیٹھی غیبت کے بغیر ان کی مجلس پوری ہی نہیں ہوتی ہے. کیا حال ہوگا ہمارا؟ نکیاں تو ساری یہیں کی یہیں رکھ گئے. صحیح ہے. تو وہ بازار میں گئے تو وہ نوجوان سامنے سے آ رہا ہے، انہی کی عمر کا تھا، اور وہ آ رہا ہے تو گویا ایسا کہتے آ رہا ہے کہ لا یکتب بعضکم بعضا. تو معلوم ہوا کہ بہت، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ معلوم ہوا کہ کوئی بہت ہی اللہ والا تھا، وہ ان کے امتحان کے لیے تھا. تو یہ فوراً معافی مانگنے لگے. کہا پہلے گناہ کیا بتاؤ؟ کہا آپ کی غیبت دل میں سوچی تھی. کہا کیوں سوچی تھی؟ کہا آپ بھیک مانگ رہے تھے. کیا تم نے کتاب میں نہیں پڑھا کہ جس آدمی کے پاس 10,000 پاؤنڈ ہو لیکن 20,000 کا مقروض ہو اور اس کی عزت جا رہی ہو تو کسی کے پاس بھیک مانگ سکتا ہے؟ کہ تم نے مسئلہ نہیں پڑھا؟ یعنی 10,000 روپے کا ایک آدمی مالک ہو، جوان ہو، ہتھا کھٹا ہو اور کماتا بھی ہے، لیکن اس کے اوپر 20-25,000 کا قرضہ ہے، اور اگر نہیں دے گا تو اس کی عزت جائے گی، بچے اکیلے پڑ جائیں گے، اس کو مار پڑے گی. تو کیا کسی کے پاس مانگ سکتا ہے یا نہیں؟ کہا مانگ سکتا. پھر کہا تمہیں غیبت کرنے کا، تمہیں غیبت تم نے کیوں کی؟ پہلے تو تم یہ سوچ لیتے، اور اگر یہ نہ بھی ہوتا، بہرحال میں اگر برے راستے پر ہوتا تو چپکے سے آ کر مجھے نصیحت کر دے. آپ نے غیبت کیوں کی؟ تب جا کر اس دن سے توبہ کی. تو فرمایا لا یکتب بعضکم بعضا احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ فاتقوا اللہ. اس کے اوپر چھری پھیرنے کا نام قربانی. یہ بتایا لن ینال اللہ لحم. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم. یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، کوئی کہانی قصے کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ایک دوسروں کی مذاق ٹھٹھا نہ کیا کرو. کون جانتا ہے کون اچھا ہے؟ ہماری داڑھی تو ایک طرف رہ جائے گی، لیکن جس کو ہم داڑھی منڈا سمجھ کر جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. اس لیے کہ تکبر کے ساتھ، لوگوں کی غیبت کے ساتھ ہزاروں نیکیاں کر ڈالنا. اس لیے میں کہتا ہوں خود اکیلے بیٹھ کر کونے میں پڑھا نہ کرو، کبھی تعلیم کے اندر جا کر سنو بھی اور باتوں کو سنو بھی. کیونکہ ہم لوگ پڑھتے رہتے، پڑھ 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 پڑھ، 10 پارے پڑھ لیے اور 1 گھنٹہ غیبت کر لی، کسی کو ستا لیا، بیوی کو گالی دی، ماں کو گالی دی، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. کیا رہا اس پڑے ہوئے میں سے؟ کچھ بھی نہیں رہا. اس کا نام ہے قربان. تو لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کی مذاق نہ کیا کرو.
اور عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے، بیماری، اس لیے اللہ جل شانہ نے اسپیشل طور پر خاص عورتوں کا نام لے کر یہاں فرمایا اس کے صحیح ساتھ، عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہم من، یہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا ٹھٹھا اور مذاق نہ کیا کرے. جہاں شادیوں میں ہے مذاق، فلانی نے ایسا کپڑا پہننا ہے، فلانی نے ایسا کپڑا پہننا ہے، فلانی ایک شادی کے اندر جو ہے 10 مرتبہ شادی میں آئی وہ ایک ہی پہن کر لائی ہے، اور تو ایک کفن میں جائے گی 1000 سال رہے گی اس میں، تیرا کفن کوئی بدلنے والا نہیں ہوگا، تو بھی سڑ جائے گی، کفن بھی سڑ جائے گا، سب سڑ جائے گا. سوچ تو صحیح. آج جو ہے اپنی دولت کے اوپر، اپنے کپڑوں کے اوپر مست ہو جانا اور دوسروں کی مذاق کرنا، فرمایا بلا نساء میں، کیوں تمہیں کیا پتا، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور مردوں کا عسیٰ، تم جس کی مذاق کرتے ہو وہ تو جنتی ہے. اور تمہیں کہو ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے بہت ہی نیک، یہ ساجی نے لکھا ہے بوسطہ میں. باتیں تو یہ بھاری پڑ رہی ہے آج، ہے نا. بزرگ تو آپ کے سامنے وہی ہے جو اولیاء کا قصہ بیان کیا کرے بس. بزرگ تو وہی ہے نا آپ کے سامنے، تو آپ کا معیار یہی ہے، میں جانتا ہوں. بس جو میٹھی میٹھی بات بیان کرے وہ آپ کے نزدیک کتب ابدال غوث، اور جہاں شدت کی بات آئی، وہی کی بات آئی، وہاں جھک جاتے ہیں سر. لیکن اصل ہے بات یہی، سن لو، اصل میں کہہ دیتا ہوں آپ کو، پتہ نہیں زندگی کا کیا بھروسہ کہاں تک جانا ہے، اصل بات یہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کال آ رہے ہیں تو خدمت کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی. ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے، سعدی کہتے ہیں سنی دسلم مدرابیان کلام کہ درائد عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کو دیکھا تو وہ جو ہے سامنے سے آ رہا ہے، بیچارہ بہت ہی دن سے گرا ہوا لگتا تھا، گنہگار، یہ وہ، ایمان تھا. وہ ایک جگہ پر دور کھڑا ہو گیا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو چل رہا ہے، جو نبی کے ساتھ چل رہا، کہ ہائے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، میرے گناہ کو معاف فرما دے، میں کتنا نالائق ہوں، مجھے کچھ آتا جاتا نہیں. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو تکبر آ گیا، غرور. نبی کے ساتھ رہنے کے بعد بھی غرور آنے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیتا ہے. خدا بندی کے لیے اس کے دل میں تکبر آ گیا، کتنا نالائق گندا ہے، کہاں سامنے آ گیا. جیسا نہیں ہم کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھے اور کوئی آ جائے تو ہم کو کیا آ جائے، ذرا تھوڑی سی نفرت. استغفر اللہ العظیم، جس نے دنیا کے اندر انسان سے نفرت کی، سب سے زیادہ نفرت کے قابل وہی ہو جاتا ہے. انسان سے نفرت، کافر تک سے نفرت نہیں کی جاتی ہے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ تو اس ایمان کا دور دے. اور یہ ہے کہ ابھی وہ مرا نہیں، میں مرا نہیں ہوں، دونوں دنیا موجود ہے. اگرچہ اس کو کافر کہتے ہیں لیکن مرا نہیں. یہ ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے وہ ایمان لے آئے اور میرا حال کیا ہو جائے یا اللہ تو ہی جانتا ہے. کیا کتابوں میں کس سے نہیں پڑھے مرنے سے پہلے ایمان والے کافر ہو کر مرے اور کفر والے با ایمان ہو کر مرے. تو یہ ادھر سے دعا کرتا ہے چپکے سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کھڑا ہو کر ساتھی کہ گندا کہاں گیا، یا اللہ یہاں اس کا منہ دکھایا، آخرت میں نہیں دکھانا. دیکھا آپ نے نفرت. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وحی کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے ہر وقت، اینی ٹائم. انبیاء کرام ان کا خواب بھی وحی، بیداری میں وحی آتی ہے. فوراً وحی آئی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. کیا عیسیٰ تمہارے ساتھی کو کہہ دو تم نے جو دعا تمہارے دل میں کی وہ قبول ہو گئی، تمہاری دعا قبول ہو گئی. تم نے جو کہا کہ یا اللہ اس کا یہاں منہ دکھائے آخرت میں نہیں دکھانا. فرمایا آخرت میں اس کا منہ نہیں دکھاؤں گا، اس کو جنت میں لے جاؤں گا، تجھے جہنم میں لے جاؤں گا. دیکھا آپ نے میرے بھائی، انسان سے نفرت.
ہم صبح سے لے کر شام تک سجدے میں گرے ہو اور ایک آدمی ایک انگلی بھی نہیں ہلاتا ہے. قسم خدا پاک کی انسان وہ ہے جو اتنا کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ اس کی نیکی میں بہرحال مجھ سے اچھی ہے, مجھے پتا نہیں اس نے کیا نیکی کی ہے, یا اللہ میں تو اپنے گناہوں پر اترا ہوں. اس کا نام انسان. یہ تھوڑا ہے کہ چند رکعتیں پڑھ لی اور اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگے. استغفر اللہ العظیم. تو لا یسخر ہے نا, یہ کتنی مرتبہ ہو رہا ہے دن بھر میں, لوگوں کی مذاق برا سمجھنا, اس کے اوپر چھری پھیرو, اس کا نام قربانی ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, یہ زمین میں اکڑ کر مت چل, یوں 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 گاڑی لے کر اچھی جا رہا ہے, میرے پاس 20,000 کی ہے, 10,000 کی ہے, ٹھون بج رہا ہے. فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, یہ زمین میں اکڑ کر مت چل. کیوں؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, قسم خدا پاک کی تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا. زمین پھٹے گی, دنیا کے اندر لوگ دیکھتے ہوں گے, زمین اپنا لقمہ بنا کر تجھے اپنے اندر لے لے گی. اس کا نام کیا ہے؟ قبر. اس کا نام کیا ہے؟ قبر. تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا ہے. تو دیکھ لے, تیرا جنازہ نکلا ہے, 100 200 1000 آدمی سب کھڑے ہوئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, زمین کو پھاڑی چڑی ہوئی ہے, تو اندر جا رہا ہے اور زمین اندر سے لے رہی ہے. اترا کر چلنے سے کیا فائدہ؟ لن تخرق الارض, قرآن پاک میں 15واں پارہ, انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, کیسی تو سر اونچے کرتا, یوں پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا ہے. کل ذالک کان سیئہ, میرے بندے یہ سارا کا سارا میرے نزدیک تیرا بہت برا حال. 15ویں پارے میں بلا تم شنو, ان اللہ لا یحب, اللہ محبت نہیں کرتا ہے. ہائے مر گئے جس کے ساتھ خدا محبت نہیں کرتا ہے, کچھ بننے کا نہیں, اعلان کرتا ہے مر گئے. ہائے کیا سوچو تو صحیح, قرآن پاک کا یہ ان اللہ, اللہ جل شانہ, بھائی ٹائم کا کیا حال ہے؟ ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, لا یحب, محبت نہیں کرتا ہے. کون؟ کل مختال, جو اکڑنے والا ہے, اترانے والا ہے دنیا میں, دل میں اترانے والا ہو یا دماغ میں. مقصد فی مشرق, یہ سب قرآن پاک ہے, ادھر سے نہیں پڑھا ہوں. مقصد فی مشرق, تیرے چلنے کے اندر درمیانی درجہ اختیار کر. مقصد فی مشرق بغض من صوتی, لوگوں کے ساتھ لوگوں کو مار ڈالنے کے لیے, لوگوں کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے اپنے اوپر ان کا آواز مت بڑھا. ایک بزرگ جا رہے تھے, اللہ والا بچا, صوفی لوگ ایسا پتہ بھی نہیں چلتے ہیں, اپنی فکر میں ہوتے ہیں کہ اللہ آخرت میں کیا ہوگا. بزرگ اسی کا نام ہے جس کو رات دن کیا فکر ہو, خبر میں کیا ہوگا, یا اللہ خبر میں کیا ہوگا. رات دن دیکھتے ہیں لوگ, چھوڑ چھوڑ کر چلے آتے ہیں, عالم برزخ میں کیا ہوگا ہمارا. رات کے اندھیرے میں, دراصی دیر میں اچھا آدمی دراصی دیر کے بیمار ہو گیا, فنش. تو بیچارہ جا رہا تھا فکر میں ایسی, کپڑے بھی ادھر کے ادھر, اور یہ نا. تو اسی بستی کا ایک متکبر ملا, تکبر کرنے والا, جس کو اللہ نے دولت دی رکھی. وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہاں کے سارے لوگ مجھے جب جائے تو سلام کیا کرے. ارے بھائی سلام میں پہل کرو, جس نے سلام میں پہل کیا وہی افضل ہے. عادت ڈالو اس کی, کوئی پہل نہ کرنے پائے, میں کروں گا السلام علیکم. اس نے بیچارے نے سلام نہیں کیا, کیوں؟ جان بوجھ کر نہیں, لیکن اپنے خیال میں ہوتا ہے تو کبھی آدمی نہیں بھی کرتا ہے. تو وہ آدمی تھوڑا آ گیا, پھر آگ پیچھے آیا, کہا تم نے مجھے سلام نہیں کیا, تم مجھے جانتے بھی ہو میں کون ہوں, یعنی میں بستی کا اتنا بڑا مشہور آدمی ہوں, آپ نے سلام نہیں کیا, گڈ نائٹ نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ ہاں میں آپ کو پہچانتا تو ہوں, لیکن میں نے سلام اس لیے نہیں کیا کہ کوئی تکبر کی وجہ سے, میں آپ کو پہچانتا ہوں. کہا کون ہوں میں؟ کہا تمہارا نسب نامہ میرے کو یاد ہے, اولو کو نطفہ وآخرو کا جیفہ وانت بینہ القدرہ, یہ تمہارے 3 ہیں نسب نامے. سب سے پہلی ابتدا ناپاک منی کا قطرہ ہے تو, ہم سب یہی تو تھے نا, ناپاک منی کا قطرہ جس کو آدمی پکڑتا نہیں ہے, ہاتھ پاؤں سے ایسے کپڑے کو ڈھکیل دیتا ہے. اول کو نطفہ, خود قرآن پاک میں خود اللہ نے بیان فرمایا, هل اتى على الانسان حين من الدهر,
انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ آ چکا ہے لم یکن شیئا مذکورا، جس میں وہ قابل ذکر بھی نہیں ہے. منی کا نطفہ اس کو کہتے ہیں. آگے دوسری آیت سورہ دہر میں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے ہوئے منی کے نطفے سے. مرد عورت کا مل جاتا ہے، کچومر بن جاتا ہے، گندا بن جاتا ہے، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. دیکھا اللہ نے کہاں اتراتے ہو، فرمایا اتراتے ہو. تو کیسا بھی بڑا ہے، کتنا بڑا بن جا، سوچ لے. اسی لیے تو بزرگان دین کہتے ہیں جو مراقبہ نہ ہو تو اس کو مراقبہ کرو. یا اللہ، میں منی کا نطفہ، میرا بڈھا باپ جس کو میں نظر میں نہیں لاتا، میری بڈھی ماں جس کو میں نظر میں، اسی کے منی کے قطرے کو یوں یوں ہوا ہے پھر تو بنا ہے. اب کہاں نہیں لائے گا نظر کے اندر. یہ تیرا باپ ہے. تیرا باپ کون ہے؟ یہ ہے جس کے پیشاب کی جگہ سے تو نکلا ہے. یہ تیری ماں کون ہے؟ جس کی پیشاب کی جگہ سے تو نکلا ہے. سن تو لو، ذرا بھان آئے تمہیں اور مجھے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. تو بات ختم کر رہا ہوں. وہ بیچارے بزرگ جا رہے تھے، کہا تمہارا نسب نامہ بیان کر دیا. سب سے پہلے تمہارا کیا؟ ولد و نطفہ، اور آخر میں یہ ابتدا، شروع، اینڈ. کیا کہتے ہیں شروع کو؟ بگننگ. اور اینڈ کیا ہوا؟ فرمایا 4 دن نہ دفنائے بغیر فریج کے یوں ہی پڑا رہنے دے تو تیرے اندر اتنی بدبو آ جائے، اتنی بدبو آ جائے کہ کسی حیوان کے اندر سے اتنی بدبو نہیں آتی. انسان کی بدبو بہت زیادہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے. ایک گائے ایک بکرا اگر مر جائے اس کو چھوڑ دو بدبو تو آئے گی، لیکن اتنی نہیں آئے گی جتنی ایک انسان کو 4 دن تک چھوڑ جائے، اتنی بدبو آئے گی. یہ ہمارا آخر. اور اس درمیان میں جتنا گزرا، فرمایا ہر وقت تمہارے پیٹ کے اندر ایک آدھا رتل پاخانہ ضرور رہتا ہے. کیونکہ ڈاکٹروں کا اور اطباء کا کہنا ہے کہ جس انسان کے پیٹ کے اندر بالکل پاخانہ نہ رہے وہ مر جاتا ہے. ہر وقت رہنا ضروری بیلنس میں. بھی آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نہیں کر رہا ہوں قرآن پاک میں. تو تکبر نکلے، ہمارا غرور نکلے. اس لیے میرے بھائیوں، عرض یہ کرنا ہے، کوئی ایسی بات جو اپنی طرف سے تو کہیں نہیں ایسا یہ قرآن پاک کی بات سنائیے، اس لیے میرے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ معاف کرنا. قرآن پاک کی بات ہے، یہ میرے لیے بھی ہے. جتنی بات آپ کو کہی ہے سب میرے لیے. لن ینال اللہ لحومہا، یہ گوشت نہیں پہنچتا ہے قربانی کا، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی، اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر چھری پھرو. اللہ جل شانہ مجھے تم سب کو عطا فرمائے.